میرا سوال ہے، آپ نے بات کی تھی عالمگیریت کی، اور آپ نے بات کی تھی بنیادی اخلاقیات کی۔ یہ جو آج جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کو، صرف کسی ایک معاشرے کو نہیں، پوری دنیا کو، تو جو بنیادی اخلاقیات ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اگر یہ جو ہے وہ سننے والوں کی سماعتوں کو گرا نہ گزرے تو میں براہ راست یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر ہم جنس پرستی جو ہے، اس جیسے مسائل اب اس کو بنیادی اخلاقیات یا انسان کی ضروریات سے نہ ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر یہ ماننا ہے کہ یہ جو رویہ ہے، یہ جو رجحان ہے، وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ معاشرے میں کسی بھی طریقے کا جو معاشرتی رویہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق لباس سے ہو، چاہے تعلیم سے ہو، چاہے مذہب سے دوری سے ہو، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی شخص کا ایک بنیادی رجحان ہو سکتا ہے، اور یہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ موجودہ عہد کے اندر یہ کوئی چیز چیلنج ہو گئی ہے ہم جنس پرستی کے حوالے سے ہو۔ خود ہمیں مذہبی لٹریچر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی قوم کی ایک معتدی تعداد خود اس مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فرشتے آئے ہیں اس پیغمبر کے پاس تو انہوں نے ان تک کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ تو یہ بات کہ تاریخی عمل میں کوئی نیا تبدیلی واقع ہوئی ہے تو یہ تو ایک انکشاف ہے۔ یہ کام تو ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے۔ ہمیں اس طریقے سے جس طرح آج حقائق تک رسائی حاصل ہے، علم کے ذرائع موجود ہیں، سائنٹیفک ریولوشن کے نتیجے میں جو معلومات جلدی پہنچ جاتی ہے، وہ معلومات شاید تاریخ کے بارے میں اس طرح سے نہیں پہنچتی، لیکن ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خیر و شر کے داعیات اور خیر و شر کا تصور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ انسانی فطرت مسخ نہیں ہو سکتی، یا انسانی فطرت کے اندر کوئی شخص تبدیلی نہیں لا سکتا، یا انسانوں کے اندر کوئی جماعت یا کوئی قوم ان کا انکار کرنے کی پوزیشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ہر دور میں ہوگی۔ انسانی فطرت جان کی حرمت کی بات کرتی ہے۔ میں اپنی جان کا تحفظ چاہتا ہوں نا، آپ اپنی جان کا تحفظ چاہتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انسان قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کو آج پیش کیا جا رہا ہے عالمگیر اخلاقیات کے نام پر، ان کا اپنا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ان کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ان چیزوں کو دبانے کے لیے وہ غلطیاں جو لوگ کر رہے تھے، وہ فکری غلطیاں جو ان کے آ گئی تھی، اس کے لیے بھی ظلم اور جبر کا طریقہ اپنایا گیا۔ کیسے ہم جنس پرستوں کو دنیا کے اندر سزائیں دی گئیں، کیسے ان کو ہیومیلیشن کا نشانہ بنایا گیا، کیسے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، ایک رد عمل ہے جو موجودہ دور میں سامنے آتا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھا طریقہ کسی بھی صورتحال کے جائزے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فریق کی جانب کھڑے ہو کر دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک دور تھا کہ وہ شخص جس نے دوسری جنگ عظیم کی فتح میں برطانیہ عظمیٰ کے لیے کردار عطا کیا، وہ شخص بھی جب ثابت ہو جائے ہم جنس پرست ہے تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے، اس قومی ہیرو کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور یہ دور کہ جس کے اندر انسان آزاد ہے، اس کی فکر آزاد ہے، وہ ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ چل سکتا ہے، تو وہ اب اس فکری رد عمل میں مبتلا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ان چیزوں کو خود عین فطرت قرار دے، لوگوں سے منوائے۔ تو یہ ایک رد عمل ہے جس کا مظاہرہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان کے جو مجموعی تصورات ہیں، مشترکہ طور پہ انسانیت نے اس کو پوٹلی میں ڈال کے کہیں بند کر دیا ہے۔ یعنی اگر یہ کام انسانیت کر لے تو 100 سال عمر ہے اس دنیا کی۔ ہم جنس پرستی کو انسان بطور ایک نظریے کے اپنا لے تو بچے نہیں پیدا ہوں گے اس کے بعد، اور بچے نہیں پیدا ہوں گے تو دنیا آپ سے آپ ختم ہو جائے گی۔ آج بھی مغرب ہو یا مشرق ہو، خاندان کو وہ اہمیت دی جاتی ہے، شادی کا انسٹیٹیوشن موجود ہے، لوگ بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی پرورش پرداخت اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ جن ممالک میں ان کو قانونی طور پہ شادی تسلیم کیا گیا ہے، خود وہاں پر بھی آپ دیکھیے ان تسلیم کرنے والے قانون سازوں میں یہ بحث ہے۔ یعنی وہ یہ بحث تو ابھی بھی کرتے ہیں کہ کیا اس کا ہمارا وہ جو فطرت کا قائم کردہ اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہوگا۔ اگرچہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، لیکن بنیادی انسانی تصورات اس بارے میں کہ یہ عمل ٹھیک ہے، یہ عمل غلط ہے، وہ آج بھی اسی طرح زندہ اور قائم اور دائم ہے۔ ایک فکری رد عمل ہے۔ اس فکری رد عمل میں ہم انہیں بھی فطرت کی طرف بلائیں گے۔
ہم جنس پرستوں کو بھی یہ کہیں گے کہ جو فطرت کا بنایا ہوا رستہ ہے، جو فطرت کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ یہ نظام ہے۔ تو انسانی فطرت کے اندر جو داعیات موجود ہیں اس کو پیغمبروں کی الہامی روایت زندہ بھی رکھتی ہے، یاد دہانی بھی کرواتی ہے اس کی تفصیلات میں، اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں قانون اور شریعت بھی دیتی ہے۔ تو ہم انہیں یہ بتائیں گے محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، کہ یہ کام فطرت کے اصولوں اور طریقوں کے خلاف ہے، اور اس کا فکری اور علمی استدلال پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، جی میرا اس سے کنیکٹڈ ایک کمنٹ ہے۔ دیکھیں آپ جو گفتگو آپ نے کی اور جس طرف ہم یعنی اب تک کے آج کے دور کی اور آگے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر سائنس کا ایک بہت ہی بنیادی کردار نظر آتا ہے، اور اس میں یقیناً عقل کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو آج میڈیکل سائنس یعنی جو یہ والا بالخصوص معاملہ ہے ہم جس پرستی کا یا اس طرح کا دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو ہم دعوت دیں گے، اس کا تعلق وہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی یہ چیز اب ثابت ہے کہ یہ انسان کا ایک بنیادی رجحان ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو اس طرح دعوت بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو سائنسی دلائل ہیں یا جو سائنسی فائنڈنگز ہیں، ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جو کہ آج کے معاشرے میں، خاص طور پہ مغربی معاشرے میں اور آگے کے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ میرا کمنٹ تھا۔ اس پر میرا کمنٹ یہ ہے کہ اگر سائنس اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ نسلوں کے اندر جس طرح انسانی جینز ٹرانسفارم ہوتے ہیں، جینیاتی عمل کے نتیجے میں بہت ساری موروثی چیزیں میں پیچھے سے انہیرنٹ لے کے آتا ہوں، اسی نوعیت کا ایک مرض یہ بھی بن چکا ہے، تو پھر ہم اس کے علاج کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ فطرت کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور جس طرح انسانوں کو بعض بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، وہ بیماریاں ہی رہتی ہیں۔ انسان 2 ہاتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے اندر لوگ ہی اپاہج پیدا ہوتے ہیں، جن کے اندر ان کی جسمانی ساخت ہی مختلف ہوتی ہے، تو انہیں بھی یہی بتایا جائے گا کہ اس چیز کا پھر علاج ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ابھی پیدا ہوئی ہے اور یہ چیز پیدا ہو کر اس جگہ پر پہنچ رہی ہے، اگرچہ یہ بھی ایک انکشاف ہے کہ سائنس نے اس پر کوئی دو ٹوک بات کر دی ہے، لیکن میں بفرض محال اس کو مان بھی لوں، تب بھی ہم مکالمے کی پوزیشن میں ہم انہیں بتائیں گے کہ دیکھیے اس کا علاج کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ہم ختم کریں۔ اس کے نتیجے میں جو خاندان کا ادارہ ہے، جو انسانیت کی بقا کا ادارہ ہے، جو ماں باپ کا رشتہ اور تصور ہے، وہ رشتہ اور تصور اصل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اصل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ خود ہم جنس پرستی کے اندر بھی وہ رشتے تخیل میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، کیونکہ خاندان کا ادارہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ذمہ داریاں کریٹ کی جاتی ہیں کہ ایک کمائے گا، ایک بچے کی کفالت کرے گا، ذمہ داری کرے گا، بچہ چاہے آپ نے گود لیا ہو۔ تو وہ پورا تصور ہم سمجھانے کی پوزیشن میں ہے کہ جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی فطری اساس میں دنیا میں موجود ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کوسچن یا ایک کمنٹ میری طرف، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ یہ ایک ان نیچرل چیز ہے، آپ اس کو کیوں سمجھا رہے ہیں یہ ایک ان نیچرل چیز ہے؟ کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ ان نیچرل ہے، رائٹ؟ تو اگر سائنسی علوم ریشنل تھنکنگ ہی بیسز ہیں، تو پھر ہم کہاں پہ پہنچ کے ریلیجن کی طرف واپس پلٹیں گے اگر ہم ریشنل تھنکنگ کو یہ اپنے اس میں رکھیں؟ مجھے سائنس نے نہیں بتایا کہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے، مجھے اللہ کے پیغمبروں نے بتایا کہ اس کے اندر قباحت ہے، اور پیغمبروں نے جس اصول پہ بتایا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا اصول ہے۔ سائنس کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، کچھ مشاہدات کے نتیجے میں ایک چیز مجھے یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ انسان لے کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک علم ہے جو میرے سامنے شیئر کیا جاتا ہے، میں اس کے مقابلے میں اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اپنے استنباطی علم، اپنے استقراء سے ایک دوسرا علم رکھ دیتا ہوں۔ وہ علم رکھنے کے بعد میں مذہب کی روشنی میں مذہب کے استدلالات کی سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو مذہب بات کرتا ہے اس سے مختلف رویے کی، اس کی یہ فنڈامنٹل آئیڈیالوجیکل روٹس یا بیسز ہیں۔ مذہب پاکیزگی چاہتا ہے، پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ عمل جن جگہوں پر ہوتے ہیں وہ غیر پاکیزہ جگہیں ہیں۔ مذہب ایک معاشرت قائم کرتا ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، فطرت اس پہ کھڑی ہے، ماں بچے پیدا کرتی ہے، وہ بچے خاندان کی صورت میں ایک تحفظ کے اندر جیتے ہیں، اس کے ذریعے سوسائٹی ایک ماحول پیدا کرتی ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے دنیا کے اسٹیج سے چلے جاتے ہیں۔ مذہب کا مقدمہ موت کا ہے، سائنس کا مقدمہ موجود کا ہے، حاضر کا ہے، مشاہدے کا ہے، تجربے کا ہے۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ میں
اس کو مذہب کی بنیاد پر یہ کیوں بتاتا ہوں جبکہ مجھے سائنس کی بنیاد پہ یہ چیزیں حقائق میرے سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انسان کی جینیاتی عمل اور اس کی جو موروثی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے بتا رہے ہیں اسے کہ یہ مذہب کا موضوع ہے کہ ہم نے اس کو اس سے بچانا ہے, یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ عمل ہو رہا ہے, ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ اس عمل کو نہیں ہونا چاہیے ہے, اس کو روکنا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے ہم یہ کیوں بتائیں گے؟ دنیا کے ہر معاملے میں ہم یہ بتاتے ہیں. ہمارے اندر آزادانہ جنسی اختلاط کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان میں موجود ہے, چاہے جس سے رشتہ قائم کر لے, لیکن ہم انسان ہی اپنے دائرے میں اصول بناتے ہیں, ضابطے بناتے ہیں, قاعدے بناتے ہیں. مثلا ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اپنی طالبہ کے ساتھ افیئر نہیں چلا سکتا کیونکہ اس سے وہ ماحول, وہ معاشرت, وہ تقدس رشتے کا متاثر ہوتا ہے. تو یہ ایک تصور ہے جو ہم نے بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس سے انسانیت اور اس کے تحفظ میں کوئی قدغن پیدا ہوتی ہے. مذہب اس کو بڑی سطح پر معاشرے میں پھیلا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ آزادانہ جنسی اختلاط کریں گے تو معاشرتی طور پہ انسانی نسل اور اس کی بقا میں کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, دنیا میں یہی کر رہے ہوتے ہیں. سائنس کے اپنے میدان میں اس پہ بحثیں ہوتی ہیں, تو وہ بحثیں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ عالمگیر اخلاقیات ہی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. عالمگیر اخلاقیات کے اطلاقات میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جس پورے مسئلے پہ آپ بات کر رہے ہیں ایک اطلاقی مسئلہ ہے. اس اطلاقی مسئلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے فطرت کیا کہتی ہے, فطرت کے کیا استدلالات ہیں. آپ مجھے بتائیں گے نہیں فطرت تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے. ہم دونوں اس پر ڈیبیٹ کریں گے, استدلال کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے. آپ کو حق ہے آپ اپنے نتیجے پر قائم رہیں, مجھے حق ہے کہ میں اگر کسی مذہبی نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں, اس کے نظریات کو علمی عقلی طور پہ کوالیفائی کر کے پریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں, تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا اور بتاؤں گا کہ اس عمل سے دور رہو.